ایک والد اپنی بیٹی کو دبئی میں اچھی نوکری دلوانے کے لیے ایجنٹ کو پیسے دیتا ہے، لیکن بیٹی ایئرپورٹ سے سیدھی کسی نیلام گھر میں پہنچا دی جاتی ہے جہاں اس کے جسم پر قیمت لگتی ہے۔ کوئی نوجوان بہتر مستقبل کے خواب کے لیے ایران کے راستے ترکی نکلتا ہے، لیکن راستے میں اس کی لاش کسی ویران ریگستان میں پڑی ملتی ہے، اور کوئی غریب خاندان بھٹا مالک کے قرض کے بوجھ تلے ایسا دب جاتا ہے کہ ان کے بچے بھی جنم لیتے ہی غلامی کے کاغذ پر دستخط کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی اصل تصویر۔ حکومت اور ادارے اس جرم کو روکنے کے دعوے کرتے ہیں، قوانین بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون بنانے والے اور نافذ کرنے والے خود اس گندے کاروبار کے سب سے بڑے حصے دار ہیں۔ ایجنٹ تھانے سے دلال تک سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ کوئی شخص ہزاروں ڈالر دیے بغیر کیسے کھلے عام جہاز پر بیٹھ کر دبئی یا لیبیا پہنچ سکتا ہے؟ کیسے پورے گاؤں کے گاؤں ایجنٹوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی؟ یہ سب اداروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے سب سے بڑے شکار بچے ہیں۔ یونیسیف اور مختلف NGOs کے مطابق پاکستان میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو زبردستی بھٹا خشت، کھیتوں، ورکشاپوں اور گھروں میں غلامی کرتے ہیں۔ ان میں اکثر کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے۔